جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. قبلہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. آتے نہیں سوال کی طرف آتے ہیں ڈائریکٹ آج کے وظیفے کی طرف. شکارپور سے خاتون پوچھ رہی ہیں مجھے الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میں ہر وقت ایک خوف میں مبتلا رہتی ہوں کہ کسی ناگہانی آفت کا شکار نہ ہو جاؤں. آفات اور حادثات سے بچنے کے لیے مجھے کوئی دعا بتائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ اجازت دے دو، میں وآلہ ساتھ پانی کی وآصحابہ بوتل لے آؤں گا. وبارک وسلم. جی جی. اچھا، یہ جو فاطمہ بہن نے شکارپور سے پوچھا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جی ہاں. لیکن میں ہر وقت ایک انجانے خوف میں، خوف لکھا لیکن انجانا خوف ہے نا. ایسے ہی ہے. اچھا، یہ خوف رہنا کہ میں کسی ناگہانی آفت کا شکار نہ ہو جاؤں، یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ، یہ نہ ہو جائے. گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو انجانے خوف کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، میں بیمار نہ پڑ جاؤں، گھر میں ہے تو یہ مصیبت. اس کا نا حکیم لقمان کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے. جی، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکیم تھے اور اتنی سمجھ بوجھ والے، اتنے سمجھدار، اتنے فہم والے کہ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 21ویں پارے میں فرمایا، اور ایک پوری سورہ ان کے نام سے منسوب ہو لقمان گئی کے نام سے مشہور ہے. اور اس میں تقریباً کم و بیش ایک رکوع ہے یا بنیا یہ نصیحت، یا بنیا یہ نصیحت. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو پوری ان کی نصیحتیں ہیں. تو یہ پھر علاج ان کے پاس بھی نہیں ہے نا. تو سب سے پہلے تو میری بہن انجانے خوف سے نکلنا ہوگا. دیکھیں میرا رب کیا فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے محبوب، یہ میرے بندے آ کر آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو سب سے فرما دیجئے. اب کوئی نیکوکار ہے، بدکار ہے، جیسا بھی ہے، سب سے فرما دے کہ میں ان سے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جتنا تمہاری شہرک تم سے زیادہ قریب نہیں، اتنا اس سے زیادہ میں قریب ہوں. یعنی جس سے زیادہ قریب ہونا ممکن نہیں ہے. جی جی اتنا قریب ہے، اس سے زیادہ قربت ممکن ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی معیت میری بہن، جتنے میرے بھائی ہیں، سب کے ساتھ ہے، تو پھر گھبرانا کس بات کا، پھر خوف کرنا کس بات کا. تو انجانے خوف سے اپنے آپ کو نکالیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے. اور یہ سورہ کہف جو میں بتا رہا ہوں نا، ایک تو اس کی جو ہے وہ تاثیر یہ ہے کہ ایک جمعۃ المبارک میں اسے پڑھا جائے تو دوسرے جمعے تک نور ہی نور رہتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نور یہاں بھی کام آتا ہے اور روز قیامت تو بالخصوص کام آئے گا. اچھا، میں مختصراً یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے. دقیانوس بادشاہ سے تنگ آ کر یہ شہر افسوس سے باہر نکلے تھے، اور اس کے بعد ایک غار میں پناہ لی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد 5 بھی بتائی گئی، اور یہ بھی بتایا کہ 7 کی تعداد تھی، 8واں ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جس طریقے سے پھر ان کو وہاں پر کئی عرصے تک یہ نیند میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد یعنی 300 سال تک یہ نیند میں رہے، اور اس کے بعد یہ جاگے. پھر وہ بیدروس بادشاہ کا زمانہ تھا، پھر وہ پورا ایک واقعہ ہے. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا نا کہ کتنی مشکلات سے گزر کر، کتنے مصائب و آلام اپنے اوپر جھیل کر، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اس کے بعد اس غار میں پناہ لی، تو اللہ رب العالمین نے پھر ہر چیز سے انہیں محفوظ فرمایا. اور یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی تسلی دی گئی کہ اے میرے محبوب، ان کفار کی باتوں پر آپ آزردہ نہ ہوا کریں، ان کفار کی باتوں پر پریشان نہ ہوا کریں. جس طریقے سے میں نے ان کو مشکلات سے نکالا، میں آپ کو بھی ان مشکلات سے نکال دوں گا، آپ فکر نہ فرمائیے. تو سورہ کہف جو ہے یہ مشکلات سے نکلنے کے لیے، یہ انجانے خوف، یعنی یہ خوف کا ذکر ہے نا یہاں پر، خوف انہیں بھی تھا کہ دقیانوس بادشاہ کچھ کر نہ بیٹھے، تو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا. تو انجانا خوف ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، تو اسے روزانہ ایک مرتبہ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر کے اسے پڑھ لیا کریں نماز کی پابندی کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ اللہ رب العالمین کتنا بہادر آپ کو فرماتا ہے. اور خواتین کا تو بہادر ہونا بہت ضروری ہے.
یہ تو بہادری بہت ضروری ہے، تو آپ کو تو زمانے کے نشیب و افراد سے لڑنا ہے، صحیح، تو آپ یہ سورہ کہف روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پھر ہو سکے تو دعا بھی مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور دوسرا خافد، خافد کہتے ہیں نیچے کرنے والا، اچھا، نیچا کرنے والا، یعنی ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کی ذرا خبر لے لو، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ نیچے کرنے والے تو ہی دشمنوں کو نیچا فرما، ہائے تو ہی خوف کو بے بس فرما، ہائے ہائے۔ تو یا خافدو یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر خوف آپ کے دل سے نکالے گا، اور کوئی دشمن بھی ہوگا نا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازے۔ کل کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں مفتی صاحب سے، وہ یہ کہ جس طرح روزانہ پرسوں کے لیے پرسوں کے لیے، اچھا کل وہ تاخیرات، ہاں ٹھیک ہے، صحیح، تو پرسوں کے لیے صحیح ہے۔ ابھی کاش داورے میں گنجائش ابھی پوچھتا ہے، ورنہ چلیں، ورنہ ایسا کریں علماء کے سیگمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ بھائی آج چونکہ سورہ بتائی ہے مفتی صاحب نے، نہ کہ آیت، تو کیا یہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ سورہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، ویسے نکالنا چاہیے ظاہر ہے، لیکن میرے حساب کوئی نکما آدمی ہے اگر، تو کیا یہ اس کی آڈیو سن لینا، تلاوت لگا لینا، یہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا کہ ہم نے سورہ پڑھ لیا یا نہیں آئے گا؟ یہ ذرا علماء سیگمنٹ میں آپ یہ بتا دیجیے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ۔